السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ دوستو، آج لیکچر نمبر 14 ہے، جانوروں کے گلے پر چھری چلا کر جس کو قربانی کا نام دیا جاتا ہے اس کے متعلق، اور آج میں ان آیات پر بات کر رہا ہوں جن سے لوگ مروجہ حج کے دنوں میں حج کے ساتھ جانوروں کے گلے پر چھری چلا کر اپنی یہ قربانی جس کو یہ نام دیتے ہیں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورہ الحج کی آیت نمبر 34 اور 35 پر بات کرنا چاہوں گا۔ ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھنے سے پہلے مروجہ تراجم پر کچھ سوالات ہیں۔ یہ سوالات میں آپ سے ایک طالب علم کے طور پر شیئر کر رہا ہوں۔ آپ میں سے وہ دوست جو علمی استطاعت رکھتے ہیں وہ جواب دے کر میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تراجم تقریباً سب کے سیم ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا میرے پاس ان میں سے ایک مشہور ہستی کا ترجمہ ہے، وہ میں نے اسکرین پر لگایا ہے، غور کریں۔ اس میں لکھا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ الکتاب المبین میں تو ہر ایک کو وحدت کا درس دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ ایک امت بننا ہے، پھر بھلا کیسے بہت ساری امتوں کو خالق الگ الگ طریقے دے گا، جبکہ دوسری طرف الکتاب المبین کی سورہ 6 کی آیت نمبر 159 میں فرقے بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر کیوں بہت سی امتیں یا ہر امت کے لیے الگ الگ یہ قربانی کے طریقے دیے ہیں؟ یہ تو اگر ایسا کیا ہے تو اللہ خود ہی فرقے بنا رہا ہے لوگوں کے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اگر ہر امت کو قربانی کا طریقہ دیا ہے، اگر ہم یہ ترجمہ مان لیں تو پھر کالی ماتا کو بلی چڑھانا، بچوں کو دیوتا کے آگے بلی چڑھانا وغیرہ 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 یہ سب اللہ نے ہی مقرر کی ہیں، تو پھر کیوں ہمارے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں؟ پھر تو کالی ماتا کو بلی چڑھانا اور بچوں کو کالی ماتا سمیت دوسرے دیوتاؤں کے آگے بلی چڑھانا بھی اللہ نے ہی مقرر کیا ہے، اس پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے بھلا؟ مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آیت کے اس حصے میں لِكُلِّ أُمَّةٍ میں لی حروف جارہ ہے، کلی مضاف ہے اور امت مضاف علیہ ہے، لیکن ہمارا کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اصول کے مطابق ترجمہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہر امت کے لیے انہوں نے ترجمہ کر دیے، جبکہ کلی امت کے درمیان کی کا وغیرہ لگے گا جو کہ نہیں لگایا گیا ہے۔ خیر، ترجمہ کرتے وقت ہم یہ لگائیں گے۔ مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ مترجمین لکھتے ہیں کہ تمام بریکٹ میں لکھا ہے اس امت کے لوگ، جبکہ یہ بریکٹ میں جو لکھا ہے آیت میں کوئی ایسے لفظ ہیں ہی نہیں، تاکہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ یہاں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہاں مترجمین نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، کیونکہ آیت میں کوئی ایسا جملہ ہے ہی نہیں جس کا ترجمہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں کیا جائے، کیونکہ ان کے اس ترجمے کا اگر الکتاب المبین کی لسان کے مطابق ہم دیکھیں تو آیت کا متن کچھ یوں بننا چاہیے تھا، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى الْحَيْوَانِ۔ اگر ہم بہیمۃ الانعام کا ان کا کیا ہوا مروجہ ترجمہ مویشی چوپائے لیتے ہیں تو بھی آیت کے مطابق جملہ کچھ یوں ہوگا کہ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ایسا ہونا چاہیے تھا متن، جبکہ آیت کا متن ایسا بھی نہیں ہے۔ آیت کا متن کیسا ہے وہ اسکرین پر دیکھیں، میں نے لگا دیا ہے، وہ یوں ہے کہ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا، تاکہ وہ اللہ کا اسم لیتے ہیں اس پر جو ان کو اللہ نے رزق دیا چوپائے مویشیوں سے۔ چوپائے مویشی میں نے بہیمۃ الانعام کا ان کا کیا ہوا ترجمہ ہی لگایا ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ بھی یہ نہیں بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، بات بالکل واضح ہے کہ جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لینا، بلکہ جو جانوروں سے
ان کو اللہ نے رزق دیا ہے اس پر نام لینا ہے، جبکہ تقریباً تمام مترجمین نے لکھا ہے کہ جانوروں پر اللہ کا نام لینا ہے۔ میری رہنمائی کریں کہ حج کے دنوں میں جانوروں کے گلے پر چھری چلا کر ان کو حلال کرنے کا جواز بنانے کے لیے الکتاب المبین کے ساتھ کھلواڑ کر کے لوگوں میں الکتاب المبین کی غلط تعلیمات اور اپنے عقائد الکتاب المبین پر کیوں تھوپے گئے ان آیات میں۔ لہذا دوستو یہاں پر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہیمۃ الانعام جو ہے یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے۔ مزید اس پر بات آگے چل کر میں کرتا ہوں۔ مزید نمبر 3 پر ہے، مترجمین لکھتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس پر سوال ہے کہ قربانی آیت کے کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے، کیونکہ منسکن کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ آخر منسکن کا ترجمہ قربانی کس اصول کے تحت کیا گیا ہے، رہنمائی کریں۔ دوستو یہ کچھ سوالات تھے سورہ 22 کی آیت نمبر 34 کے مروجہ ترجمہ پر۔ اب سورہ 22 ہی کی آیت نمبر 35 کے ترجمہ کو دیکھتے ہیں تو اس پر بھی سوال ہے۔ اس میں مترجمین لکھتے ہیں کہ جب نام لیجئے اللہ کا، ڈر جائیں ان کے دل اور سہنے والے اس کو جو ان پر پڑے۔ اس ترجمے پر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ڈریکولا ہے یا گبر سنگھ ہے یا ہٹلر ہے جو اس کا نام لینے پر ہی دل ڈرنا شروع ہو جائے؟ دل یا ڈر محسوس ہوتا ہے گنڈوں سے، ان گنڈوں سے جو حملہ آور ہونے والے ہوں، یا ان ڈاکوؤں سے جنہوں نے یکدم حملہ کر دینا ہو، جبکہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے ترجمہ غلط کیا ہے، اس وجہ سے یہ سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ دوستو نمبر 2 کو ہم دیکھتے ہیں تو واجلت کے معنی ڈر ہیں ان لوگوں نے کیے، جبکہ ڈر معنی تو خوفن، 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 خوفا، خوفی کے ہیں، لہذا وہ لفظ ہی یہاں پر نہیں ہے۔ انہوں نے واجلت کا معنی ڈر کر دیا، اسی وجہ سے یہ سارے سوالات سامنے آئے ہیں۔ دوستو اب ہم سورہ 22 کی آیت نمبر 34 کے مشہور الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں تو نمبر 1 پر ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ، اس میں لی حروف جارہ ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس کے معنی کے لیے ہوتے ہیں، اور کُلِّ أُمَّةٍ یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے، اور اس کو بطور مضاف اور مضاف علیہ لے کر ترجمہ ہی نہیں کیا ان 16 علوم والوں نے، اور اس کا ترجمہ اصول کے مطابق نہ کر کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیا گیا اور اپنا عقیدہ آیت پر تھوپنے کے لیے ایسا کیا گیا، جبکہ کلی کے معنی ہے ہر ایک، ہر یا تمام یا سب کے سب، اور امتن کا روٹ حمزہ میم ہے، اس کا الجزع امہ ہے، اور آخر میں گول والا تائے جماعت کے لیے ہے، کیونکہ امتن میں ایک فرد شامل نہیں ہوتا بلکہ اس میں دونوں جنس ہی یعنی مذکر اور مؤنث دونوں ہی آتے ہیں۔ اس کے والے روٹ سے ہی لفظ امام ہے، اس کے معنوں میں رہنمائی کا پہلو پایا جاتا ہے، اور امتن کے معنی رہنمائی لینے والی جماعت، ہدایت لینے والی جماعت، لیڈ کرنے والی جماعت، رہنمائی کرنے والی جماعت، یہ تراجم ہے اس کے امتن کے، لہذا آیت کے کنٹینٹ کے مطابق ترجمہ دیکھ کے ان میں سے ہی لگا دیا جائے گا۔ نمبر 2 کو ہم دیکھتے ہیں تو منسکن، اس کے معنی جو کچھ اسکالرز نے کیے ہیں، میں اسکرین شاٹ بھی لگا دیا ہے، غور کریں ان مترجمین نے اور ان کے علاوہ بہت سارے مترجمین نے اس کا ترجمہ رائٹس یعنی رسومات کیا ہے، جبکہ اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کچھ اسکالرز نے ضابطہ حیات کیے ہیں، اور یہی اس کے اصل معنی ہے، یعنی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط یا زندگی گزارنے کا طریقہ کار، یہ بنتے ہیں منسکن کا معنی۔ لہٰذا نمبر 3 پر ہے اسم اللہ، یہ کلمہ بطور مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضاف علیہ ہے، اور اس میں اسم مضاف ہے اور اللہ مضاف علیہ ہے۔ اسم سموا کے روٹ سے ہے، اس کا روٹ وسما بھی لیا جاتا ہے، جبکہ اس کے معنی ہے خالق کی پہچان یا خالق کا عنوان یا خالق کی شناخت، اس کے معنی نام نہیں ہے، نام تو خود نوما روٹ سے جو نیند سے متعلق ہے،
لہذا دوستو نمبر 4 کو ہم دیکھتے ہیں تو رضا کا تعامہ کا مترادف ہے، معنی ہے سامان زندگی یا ضروریات زندگی دینا۔ لہذا دوستو نمبر 5 پر ہے بہیمۃ الانعامی، یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ بطور مضاف اور مضاف علیہ اس کا ترجمہ کسی مترجم نے نہیں کیا ہے، جبکہ اسی آیت میں اسم اللہ مضاف اور مضاف علیہ آیا ہے تو اس کا ترجمہ میں کے لگایا ہے، اللہ کا نام وہاں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام بھی لکھ دیتے ہیں، لہذا اس کا ترجمہ جو ہے بہیمۃ الانعامی کا بطور مضاف اور مضاف علیہ کیا ہی نہیں ہے۔ بھائی یہاں اگر کہ نہیں لگ سکتا تو اسم اللہ میں کے کا کیوں لگاتے ہو، اس کا جواب بھی دیں۔ لہذا دوستو اسم اللہ کیا ہے اس پر بھی لیکچر بسم اللہ پر پڑا ہوا ہے یوٹیوب پر، اور بہیمۃ الانعامی پر بھی مکمل لیکچر قربانی کے سلسلے کا ہی جو کیا تھا، لیکچر نمبر 9 ہے وہ موجود ہے، اس پر جا کر آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے المخبتین، یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا روٹ خابطہ ہے اور مصدر اخباتن ہے، اس کے معنی بنتے ہیں وہ اعتماد کرنے والے ہیں۔ مزید ہم بڑھتے ہیں آگے سورہ 22 کی آیت نمبر 35 کی جانب، تو اس کے مشہور الفاظ کے معنی بھی میں آپ سے شیئر کروں۔ نمبر 1 پر ہے واجلت، یہ فعل ماضی واحد مونث غائب کا صیغہ ہے۔ میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ مترجمین نے اس کے معنی ڈر کیے ہیں، جبکہ ڈر معنی تو خوف کے ہیں، اور خوف الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن ہے۔ لہذا دوستو نمبر 2 پر ہے اصابہم، میں اصابہ اس کا روٹ ثوابہ ہے اور یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اصابہ کا الجزع اصابہ ہے اور اس کے معنی ہیں وہ فکر لاحق ہوا، اور اس کے دوسرے معنی ہے فکر مند ہوا یا فکر مند ہونے والے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے معنی ہمارے مترجمین نے انہیں تکلیف پہنچی بھی کیے ہیں، جبکہ تکلیف معنی کے لیے الکتاب المبین میں لفظ مصیبتو اور مصیبتن آیا ہوا ہے، اور عذاب جیسے الفاظ الگ سے بھی مینشن ہے جس کے معنی تکلیف کے ہیں یا سزا کے ہیں۔ مترجمین نے اس کے معنی تکلیف کیے ہیں، جبکہ مصیبت کے بھی یہ معنی نہیں ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم واجلات کے معنی دیکھتے ہیں تو اس کے معنی وہ فکر مند ہونے والے ہیں، وہ فکر لاحق کیے ہوئے ہیں۔ دوستو مزید نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں تو المقیمی، یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، جبکہ ہمارے کسی مترجم نے اس کے معنی بطور اسم فاعل نہیں کیے، جبکہ اس کے معنی ہے وہ اسٹیبلش کرنے والے ہیں، وہ نافذ کرنے والے ہیں، وہ ٹھہرنے والے ہیں، وہ رکنے والے ہیں، وہ سٹے کرنے والے ہیں، کیونکہ سورہ 3 کی آیت نمبر 39 میں قائمن تو الکتاب کی ایک الگ مینشن ہے، لیکن انہوں نے اس کے معنی قائم کرنے والے بنا دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں قائمن کے معنی کیا ہوں گے، اگر مقیمی کے معنی قائم کرنے والے ہیں تو قائمن کے معنی کیا ہوں گے، رہنمائی کریں۔ نمبر 4 کو ہم دیکھتے ہیں ذکرہ، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پوسٹ سے، یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے کسی مترجم نے اس کے معنی اس کو ماضی مجہول لے کر کیے ہی نہیں، کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، جبکہ اس کو مد نظر رکھ کر اس کے معنی ہوں گے وہ یادداشت کروایا گیا، اس کے دوسرے معنی ہیں وہ ریوائز کروایا گیا تھا کہ ہیں۔ لہذا دوستو مزید یہ ہے کہ یہ کچھ معلومات اور کچھ سوالات تھے، اب ہم ان دونوں آیات کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے سورہ 22 کی آیت نمبر 34 کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد 35 کو۔ تو 34 میں ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور رہنمائی لینے والی کمیونٹی کے تمام افراد کے لیے ہم نے ایک ہی زندگی گزارنے کا طریقہ کار یا ضابطہ حیات تشکیل دیا ہے۔ دوستو خالق کا طریقہ کار جو زندگی گزارنے کا وہ ایک ہی ہے، اور وہ الکتاب المبین میں مینشن ہے، یہی ہمارے لیے اس نے تشکیل کیا ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو آیت کے اگلے حصے میں ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کی شناخت یا اللہ کے عنوان یا اللہ کی پہچان کی یاد دہانی کرتے ہیں، اس پر
جو اس نے سامان زندگی ان کو دیا تحفے کی باہمی دستیابی سے۔ دوستو تحفے کی باہمی دستیابی، تحفہ ہمارے پاس جو ہے الکتاب المبین ہے، یہ ہمارے درمیان آپس میں دستیاب ہے۔ اس سے جو سامان زندگی ہمیں ملتا ہے وہ الکتاب کے علم کے طور پر ملتا ہے، اور الکتاب کا علم الکتاب میں ہی رکھ دیا گیا ہے۔ جب ہم الکتاب المبین پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر اللہ کی شناخت کرتے ہیں، اللہ کی پہچان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اس پر جا کر الکتاب المبین پر، کیونکہ الکتاب المبین میں جو علم رکھ دیا گیا ہے ذکر اسی پر ہوگا، جا کے کسی جانور چار ٹانگوں والے پر جا کر نہیں ہوگا۔ مزید دوستو تحفے کی باہمی دستیابی سے جو اللہ نے زندگی گزارنے کا سامان دیا، جب اس پر اللہ کی شناخت یا پہچان کی یاد دہانی کی جائے گی تو اس کا رزلٹ کیا سامنے آئے گا، وہ آیت کے آخری حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ تحفے کی باہمی دستیابی سے جو اللہ نے سامان زندگی دیا، اس کے بعد آپ کا دیوتا ہی یکتا دیوتا ہے، تو اس کے لیے سلامتی دینے والے ہو جاؤ اور اعتماد کرنے والوں کو آگاہی دو۔ دوستو جب اللہ کے پہچان یا اللہ کے تعارف کی یاد دہانی ہو جائے گی، تحفے کی باہمی دستیابی سے جو رزق دیا اس پر، تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ جو الہ واحد ہے اس کو یکتا سمجھنے لگ جائیں گے اور سلامتی دینے والے ہو جائیں گے، اور جو اعتماد کریں گے اس پر ان کو آگاہی دینی ہے۔ لہذا جانوروں پر چھریاں مارنے سے نہ تو بندہ امن دینے والا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو چھریاں مار مار کر ہی بندے کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لہذا نہ ہی وہ اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں اللہ پر، اور نہ ہی یہ چھریاں مارنے والے آگاہی دینے والے ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ تحفے کی باہمی دستیابی سے جو سامان زندگی دیا اللہ نے، اس پر اللہ کے شناخت کی یاد دہانی کرنی ہے، تو پھر یہ رزلٹ نکلے گا کہ اعتماد کرنے والے بھی ہو جائیں گے، آگاہی بھی دینے والے ہو جاؤ گے اور سلامتی دینے والے بھی ہو جائیں گے، اور یہ کام الکتاب کی تعلیمات سے ہوگا، کیونکہ تحفے کی باہمی دستیابی، تحفہ ہمارے لیے الکتاب ہے، اس کی ہمارے درمیان باہمی طور پر موجود ہے، لہذا اس پر اللہ اس سے جو علم ہے جو رکھ دیا گیا ہے اس پر اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جب پہچان ہو جائے گی تو بندہ امن دینے والا، سلامتی دینے والا اور اعتماد کرنے والا خود ہی ہو جائے گا، تو پھر اللہ کو اکیلا ماننے والا بھی ہو جائے گا اور سلامتی دینے والا بھی ہو جائے گا اور اعتماد کرنے والا اور آگاہی دینے والا بھی ہو جائے گا۔ لہذا دوستو اب ہم سورہ 22 کی آیت نمبر 35 کو دیکھتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اعتماد کرنے والے لوگ جنہیں جس لمحے اللہ کی یاد دہانی پیش کی گئی تو ان کی ذہنی صلاحیتوں کو فکر لاحق ہو گئی، یعنی جب انہوں نے اللہ کی یاد دہانی کو سنا تو فکر لاحق ہو گئی کہ بھائی ہم تو کچھ اور کر رہے تھے، اب یہاں تو کچھ اور بتایا جا رہا ہے، فکر مند ہو گئے اور جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے بھی۔ لہذا مزید کیا ہے، جب فکر مند ہو گئے، جو ان کو یاد دہانی کرائی گئی، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ ڈٹ جانے والے ہیں اس پر جو انہوں نے ہدف مقرر کیا۔ جب تحفے کی باہمی دستیابی سے جو سامان زندگی خالق نے دیا اس پر اللہ کے پہچان یا اللہ کی شناخت ہو گئی، تو اس سے جو ان کو ملا اس پر ان کو فکر لاحق ہوئی، اور وہ جو چیز ملی کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، یعنی ڈٹ جانے والے ہیں وہ اس پر جو انہوں نے ہدف مقرر کیا، اور جو وہاں سے چیزیں سامنے آتی ہیں وہ ہدف ہے
دوستو جب وہ ڈٹ جائیں گے اس پر جو انہوں نے ہدف مقرر کیا ہے تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے وَمُقِیمِ الصَّلَاةِ اور صلاۃ کا وہ نفاذ کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے اس ہدف کو جو مقرر کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، اور عمل جو ہے وہ صلاۃ کا نفاذ ہے۔ جب وہ نافذ کر دیں گے تو وہ عمل کر رہے ہوں گے، نہ کہ 5 وقت اٹھک بیٹھک کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس سے تو ہدف جو مقرر کیا ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا۔ مثلا اگر آپ نے ہدف مقرر کیا کہ میں کلاس میں فرسٹ آؤں گا تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اور جو محنت آپ کر رہے ہوں گے وہ آپ کی صلاۃ ہے، لہذا اس پر رکے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے اس پر۔ لہذا جب یہ صلاۃ کا نفاذ کر لیں گے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا وہ بتایا گیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس سے ہم نے جو انہیں سامان زندگی دیا وہ بلا تفریق خرچ کرنے والے ہیں۔ دوستو جب صلاۃ کا نفاذ کرنے والے نفاذ کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس سے ان کو سامان زندگی یعنی رزق ملے گا۔ اور رزق آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ اگر آپ دکان چلا رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ دیہاڑی دار ہیں، جب وہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں جو عمل ہے اس کام میں جتنا بھی وہ آپ کی صلاۃ ہے، اور جب وہ آپ دیانتداری سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، سامان زندگی ملتا ہے۔ جب وہ ریٹرن مل رہا ہوتا ہے پیسوں کی صورت میں یا دوسرا تیسرا، اس کو آپ خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح الکتاب المبین پر جب آپ محنت کرتے ہیں وہ ساری کی ساری محنت آپ کی صلاۃ ہے، وہ عمل پورے کا پورا صلاۃ ہے۔ اس سے جو علم ملے گا وہ بھی رزق کی صورت میں اس کو بھی لوگوں میں فری میں بانٹنا ہے، نہ کہ ٹیوشنیں پڑھانی ہے، فری میں، تب جا کر معاشرہ فری میں علم بھی حاصل کرے گا اور ترقیوں کی منزلیں بھی طے کرے گا۔ لہذا دوستو مزید یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس صلاۃ کے نفاذ سے جو ہم نے انہیں سامان زندگی دیا وہ بلا تفریق کھلا رکھتے ہیں اس سامان زندگی کو۔ دوستو یہ ان آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ تھے، اس میں کہیں بھی جانوروں کے گلے پر چھری چلانا اور ان کو ذبح کر کے قربانی کا نام دینا، دوستو یہ دونوں آیات کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس میں کہیں بھی جانوروں کے گلے پر چھری چلانا ثابت نہیں ہے، اور چھری لفظ ہی نہیں ہے ان سب آیات میں، کسی میں بھی نہیں ہے جو یہ قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، حالانکہ قربانی لفظی الکتاب المبین میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔